جو ہم اہل ایمان سے مخاطبت کرتے ہیں، تذکیر ہوتی ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کراچی سے خیبر تک بات کریں یا پورے مسلم گلوب کی بات کریں، وہاں پر قرآن کریم کے ذریعے نصیحت ذرا کم آ رہی ہے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ قرآن کریم کے ذریعے سے جتنی نصیحت ہونی چاہیے جی وہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ بھی قرآن کریم نے بتایا ہے۔ جی سورہ عصر میں آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہم، تواصو کا مطلب ہے وصیت کرنے سے نکلا ہے یہ لفظ۔ جی اب یہاں پر فقہا اور مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں طریقہ بتایا ہے دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے، اور نصیحت کرنے کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص بستر مرگ پر ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور وہ اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا وہ ڈنڈا لے کر نصیحت کرے گا؟ کیا وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے نصیحت کرے گا؟ کیا وہ ترش روئی سے نصیحت کرے گا؟ نہیں، وہ کرے گا نہایت نرم گوئی سے، درد مندی سے، الفاظ کا چناؤ میں بہت احتیاط کے ساتھ، پیار و محبت اس میں بھرا ہوا ہو، سبحان اللہ، اور دل نشین انداز میں وہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں، میں یہ ایک بات تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، تم اس کو قبول کر لو۔ تو یہ وصیت اور نصیحت کا طریقہ ہونا چاہیے۔ نصیحت بصورت وصیت ہو، کہ جس طرح ایک شخص جانے والا وصیت کرتا ہے، وہ انداز ہونا چاہیے ہمارا اپنی بات پہنچانے کے لیے۔